بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سیشن میں ہم پروفٹ ابراہیم اور پروفٹ اسماعیل علیہ السلام کی ایک خوبصورت دعا سیکھیں گے جو کہ آپ کو پہلے پارے میں مل جائے گی جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ہوتا کیا ہے تھوڑا سا میں آپ کو شارٹ میں بتا دے رہی ہوں. جو ابراہیم علیہ السلام ہوتے ہیں وہ مکے کے شہر میں جاتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے پاس, اور دونوں لوگ مل کے جو کعبے کی بنیادیں ہیں اس کو رکھنا شروع کر دیتے ہیں, یعنی کہ کعبے کی جو تعمیر ہے وہ شروع کر دیتے ہیں, کعبے کو بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور جیسے ہی ایک ایک اینٹ رکھتے جاتے ہیں تو وہ یہ دعا پڑھتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اس کی میننگ بہت خوبصورت ہے. سب سے پہلے اس کی میننگ ہم پڑھ لیتے ہیں. ربنا اے ہمارے رب, تقبل قبول کر لے ہم سے, منا ہم سے, مطلب یہ جو ایونٹ یا یہ جو چیز ہم کر رہے ہیں, یہ جو اعمال کر رہے ہیں, ربنا تقبل منا, اس کو ہم سے تو قبول کر لے. اب دیکھیں کام بھی وہ کیا کر رہے ہیں, کعبے کو بنانے کا کام کر رہے ہیں, کیونکہ جب نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ ایک بارش یا باڑھ آئی تھی اس ٹائم پہ ہر چیز ڈوب گئی تھی سوائے اس کشتی کے جو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی. وہ لوگ اس پہ تھے اور جو ان کے اوپر ایمان لے آئے وہ لوگ اس کے اوپر تھے, ان کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں تھا اس پوری کائنات میں. تو بعد میں جا کے جب ابراہیم علیہ السلام کا ٹائم آتا ہے تو پھر اللہ کے حکم سے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام مل کے کعبے کی تعمیر شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کام بھی دیکھیے کتنا عظیم کر رہے ہیں کہ وہ کعبے کی بنیادیں رکھ رہے ہیں, کعبے کی ایک ایک اینٹ جوڑ رہے ہیں, اور دعا کیا کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب قبول کر لے ہم سے. ہم ذرا اپنا جائزہ لیں. ہم تو اپنی ایری گری نماز پڑھ کے ہی اللہ تعالیٰ پہ احسان کرتے پھرتے ہیں کہ ہم نے چلو نماز پڑھ لی, اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک احسان لا دیا, تو ہم کو تو اس کی فکر ہی نہیں کہ وہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اور آپ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ وہ اعمال بھی کیا کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ دعا بھی کرتے جا رہے ہیں کہ اے ہمارے رب قبول کر لے ہم سے یہ ہمارا اعمال. انک انت السمیع العلیم, بے شک آپ السمیع العلیم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں. السمیع کا مطلب کیا ہوتا ہے, دا آل ہیئرنگ, سب سے زیادہ سننے والا. العلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے, دا آل نوئنگ, سب سے زیادہ جاننے والا. ٹھیک ہے, یہ دو صفات یہاں پہ کیوں یوز ہوئی ہیں, کیونکہ السمیع جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ سننے والا. جیسے آپ کبھی تکلیف میں ہوتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ اپنا درد کس سے بیان کریں, اس ٹائم پہ آپ السمیع کے پاس رجوع کریں, یعنی کہ جو ہمیشہ تیار ہے آپ کی بات سننے کے لیے لیکن ہم سنانے کے لیے نہیں تیار ہوتے ہیں. ہمارا کیا حال رہتا ہے کہ ہم اگل بگل جا کے ادھر ادھر لوگوں سے اپنا رونا رو لیں گے, لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ لو دو نفل پڑھ کے اور پھر اپنے رب کے سامنے روئیں, اس کے سامنے گڑ گڑائیں, اپنی جو مشکلیں ہیں جو پریشانیاں ہیں اس کے سامنے رکھیں. وہ تو ہمیشہ سننے کے لیے تیار رہتے, اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے السمیع, ہمیشہ سننے والا. ٹھیک ہے, العلیم مطلب ہمیشہ جاننے والا. مطلب اگر آپ نے سپوز کوئی عمل کیا, ٹھیک ہے, اب اس کی پیچھے آپ کی نیت کیا ہے, کیا آپ کی نیت ہے اللہ کو راضی کرنا, یا پھر آپ کی نیت ہے لوگ اس سے راضی ہو جائیں, یا پھر آپ کی نیت ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ بہت اچھے بن جائیں گے ایسا عمل کر کے. تو اللہ یاد رکھیے گا کہ العلیم ہے, اس کو سب پتا ہے آپ کے دل کا راز. آپ کوئی بھی عمل کس پرپس کے لیے کر رہے ہیں وہ آپ کو خود ہو سکتا ہے نہ معلوم ہو, لیکن اس کو پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے یہاں پہ اس صفات کا یوز اس لیے ہوا ہے جس سے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہماری نیتوں کو جانتے ہیں, ہمارے دل میں کیا ہے اس کعبے کو تعمیر کرنے کے پیچھے آپ اس کو ہر صورت جانتے ہیں. تو اسی لیے کہا کہ ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب قبول کر لے ہم سے, انک انت السمیع العلیم, بے شک تو سب سے زیادہ سننے والا, بے شک تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے. وتب علینا, اور توبہ قبول کر لے ہماری, انک انت التواب الرحیم, بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو اس ایک دعا میں اللہ تعالیٰ کے 4 صفاتی نام آ گئے. کون کون سے, السمیع العلیم, التواب, الرحیم. ٹھیک ہے, یہ دونوں بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اللہ کا صرف ایک ذاتی نام ہے, وہ کون سا ہے, اللہ, اور 99 ان کے صفاتی نام ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز کو یاد کرے گا اور ان کو میمورائز کرے گا اچھے طریقے سے تو وہ جو ہے جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو التواب کا مطلب کیا ہوتا ہے, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. مطلب آپ بار بار غلطی کریں, بار بار مڑ مڑ کے جائیں اللہ تعالیٰ کے پاس کہ یار پھر سے ایک بار غلطی ہو گئی, پھر سے ایک بار غلطی ہو گئی, اب نہیں کروں گا, پھر سے عہد کر رہے ہیں, واپس جا رہے ہیں, پھر غلطی ہو جا رہی ہے, پھر واپس آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ توبہ قبول کرنے والا ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ پلٹ پلٹ کے اسی کے پاس جانا چاہیے. اسی طرح الرحیم
الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ بہت مہربان، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب پہ بھاری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو غصہ ہے ان لوگوں پہ جو ان کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس پر حاوی ہو جاتی ہے. یعنی کہ اگر انسان پھر توبہ کو کر لے اور واپس آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رحمت کے جو ہے 100 حصے کیے گئے، اور اس میں سے صرف ایک حصہ ہے جو کہ اس دنیا میں اتارا گیا ہے، جس کے وجہ سے اس پوری کائنات میں محبت کا جذبہ ہے. یعنی کہ جیسے جتنی بھی محبت ہے اس پوری کائنات میں، فار ایگزامپل شوہر جو اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہیں، ماں جو اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، اس کے علاوہ جو جنگلی جانور ہیں وہ جو اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اور بھی جیسے کہ ہم کسی انسان کو دیکھ کے اس کے اوپر رحم کھا جاتے ہیں، یہ ساری کی ساری جو رحمت کا کانسیپٹ ہے اس پوری کائنات کا، اس سب کو ملا کے صرف ایک حصہ بنتا ہے اس 100 میں سے. ٹھیک ہے. اور باقی جو 99 رحمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بچا کے رکھی ہیں، جن کو وہ قیامت کے دن یوز کرے گا اور اپنے گنہگار بندوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرحمن اور الرحیم، دونوں ہی ان کے صفاتی نام ہیں. تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو ہمیں ہر اعمال کے بعد ضرور پڑھنی چاہیے. جیسے آپ نے نماز پڑھی تو عادت بنا لیجئے جب آپ کی نماز ختم ہو جائے تو پھر آپ ضرور پڑھیں کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول کر لے ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. لیکن ہمیں بیسیکلی فکر ہی نہیں ہوتی ہے کہ کیا ہماری نماز قبول ہو رہی ہے، کیا ہمارا جو صدقہ خیرات ہے، کیا ہم جو کوئی بھی چیز دن بھر میں کر رہے ہیں، جو ہم تلاوت کر رہے ہیں وہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں. بس ہمیں پڑھ کے ہی آسان لگنے لگتا ہے کہ ہم نے کتنا بڑا آج کام کر لیا، ہم نے 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی ہے اور یہی جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر نوز باللہ احسان لاد دیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو آپ نے اعمال کیا، کیا گارنٹی ہے کہ وہ اوپر قبول بھی ہو رہا ہے کہ نہیں، ہے نا. تو اسی لیے ہمیشہ اس سے ڈرنا چاہیے. کوئی بھی اعمال کرنے کے بعد شیطان آپ کو بہکاتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ بہکاتا ہے کہ تم نے بہت زیادہ کر لیا اور آپ کو تھوڑا سا غرور فیل کراتا ہے. لیکن ہمیشہ عاجز رہنا چاہیے، انسان کو عاجزی اختیار کرنا چاہیے اور ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے کہ اے میرے رب جتنا بھی میں کر لوں لیکن کم ہے. اسی طرح سے ہمیں حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں ایک بات ہمیں ملتی ہے رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ڈکلیئر ہو جائے کہ پوری کی پوری کائنات کے لوگ جنت میں جا رہے ہیں سوائے ایک شخص کے، تو وہ میں سمجھوں گا کہ میں ہی ہوں. کہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور کہاں ہم لوگ. مطلب ان کا کہنا کیا تھا کہ اگر سارے کے سارے لوگ بھی اناؤنس ہو جائے کہ جنت میں جا رہے ہیں صرف ایک شخص کے، تو میں امیجن کروں گا، مطلب مجھے اس بات کا خوف ہو جائے گا کہ کہیں وہ شخص میں تو نہیں ہوں. اور ہم اپنا جائزہ لیں، ہم تو ہمیشہ مانتے ہی ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم تو ویسے ہی بچا لیے جائیں گے، ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے آخرت کی. جب حضرت عمر جیسے شخص یہ چیز کہہ رہے ہیں تو ہمیں تو اپنے بارے میں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. تو یہ دعا شیئر کرنے کا پرپز یہی ہے کہ آپ جو بھی کوئی اعمال کریں تو اس کے پیچھے ہمیشہ ڈرا کریں کہ یہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں، اور ہمیشہ یہ دعا کریں، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنیں گے اور اس کو قبول کریں گے. ٹھیک ہے. تو اگر پروفٹ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں اتنا عظیم کام کرتے ہوئے، تو ہم جو چھوٹے موٹے اعمال کرتے رہتے ہیں اس کے پیچھے تو ہمیں نہ جانے کتنی بار ایسی دعائیں پڑھنی چاہیے. تو جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ہم لوگ اس دعا کو اپنے نمازوں میں یا اپنے مسنون دعاؤں میں ضرور ایڈ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے پڑھنے سے زیادہ عمل پہ آمادہ کرے، اور جتنا بھی وقت آپ نے یہاں پہ دیا ہے اس کو سیکھنے میں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو بہترین جزا ادا کرے دونوں جہانوں میں. تو پھر ملیں گے نیکسٹ سیشن میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.